صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے دوست ملتے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك یا حبیب اللہ، میرے سونیاں من موڑیاں، میرے سونیاں من موڑیاں، میرا تن بدن تیرے واسطے، میرے سونیاں من موڑیاں، میرا تن بدن تیرے واسطے، میری سوچ وچ تیرے تذکرے، میرا ہر سخن تیرے واسطے، میرا چین تو تے قرار تو، میری شان تو تے وقار تو، تیرے دشمنان نل دشمنی، میرا ہر سجن تیرے واسطے، تیرے دشمنان نل دشمنی، میرا ہر سجن تیرے واسطے، تیرا رب دے نال ہے معاملہ، تو ہے وکھرت لاڈلا، تیرا رب دے نال ہے معاملہ، تو ہے وکھرت لاڈلا، جدو چاویں سونے کھیڈنے پھلکاں دا چن تیرے واسطے، جدو چاویں سونے کھیڈنے پھلکاں دا چن تیرے واسطے، میں ہر لباس اتاریا پایا کفن تیرے واسطے، میرے سونیاں من موڑیاں، میرا تن بدن تیرے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بے شمار درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک آج کی مختصر حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور سن سنا کے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور اللہ تبارک و تعالی مرحومہ مغفورہ کی بخشش فرمائے، اور خاص طور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین ناظرین، آپ کے سامنے آخری سپارہ 30واں پارہ اس کی صورت بلد
اس کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب آپ مکہ کے شہر میں چلتے ہیں، مکہ کے شہر میں جو مٹی ہے آپ کے تلووں کے نیچے جو آتی ہے، وہ جب اڑتی ہے تو ہم اس کی قسمیں کھاتے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ اے محبوب آپ مکہ کے شہر میں جب چلتے ہیں اور مکہ کے شہر کی جو مٹی ہے آپ کے نالین مبارک کے نیچے جو لگتی ہے، ہم اس کی قسمیں کھاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اور شہر کا نہیں فرمایا، مدینہ بھی ساتھ ہے، 550 کلومیٹر تقریباً دور ہے، 500-550 کلومیٹر دور ہے۔ اور رب تعالیٰ نے مدینے کے متعلق نہیں فرمایا، رب تعالیٰ نے ایران عراق کے متعلق نہیں فرمایا، رب تعالیٰ نے پاکستان کے متعلق نہیں فرمایا۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب مکے کے گلیوں میں جب آپ چلتے ہیں تو اس کے جب آپ کے پاؤں کے نیچے، آپ کے نالین مبارک کے نیچے جو مٹی آتی ہے جب وہ اڑتی ہے تو ہم اس کی قسمیں کھاتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا سکتے تھے، باقی تو شہر تھے، باقی تو ملک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قسمیں نہیں اٹھائی۔ فرمایا کہ محبوب یہ جو مکہ شہر ہے جس میں آپ آئے ہیں، مکہ شہر میں نسبت آپ کی ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہم قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ مکہ شہر کی پہلے بھی عرفہ والا تھا، سب جانتے ہیں، پہلے بھی لوگ طواف کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام آئے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے، آپ نے مکہ کو تعمیر کیا، سب کو پتہ ہے، مکہ کو بنایا، سجایا، ٹھیک ہے، پتھر لگا، جس پتھر کے اوپر آپ پاؤں رکھتے تھے، الحمدللہ میں وہ دیکھ کے آیا ہوں، تو پتھر کو حکم دیتے تھے، پتھر جو ہے وہ اوپر چلا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم آئے تو رب تعالیٰ نے قسمیں نہیں اٹھائی، حضرت آدم آئے رب تعالیٰ نے قسمیں نہیں اٹھائی، حضرت یوسف علیہ السلام آئے رب تعالیٰ نے قسمیں نہیں اٹھائی، جتنے بھی نبی آئے رب تعالیٰ نے قسمیں نہیں اٹھائی۔ اور آقا علیہ السلام جب آ رہے ہیں سب سے آخر میں آ رہے ہیں، سب سے آخر میں آ رہے ہیں، سب سے اینڈ میں آ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا آپ میرے محبوب ہیں، آپ میرے یار ہیں، آپ میرے دوست ہیں، اس وجہ سے آپ کی نسبت میرے ساتھ ہوگی اور آپ کی نسبت مکے کے ساتھ ہوگی۔ اس وجہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب مٹی جو آپ کے تلووں کے نیچے لگ جاتی ہے ہم اس کی قسمیں کھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مکہ کو بنایا، تعمیر کیا، تو حضرت ابراہیم کو پھر کیا فرمایا؟ اسماعیل کو کیا فرمایا؟ ابراہیم کو فرمایا پیارے ابراہیم مکہ کو جب آپ نے بنا دیا ہے، سجا دیا ہے، اب ایسا کرو، مکہ بن بھی گیا، سج بھی گیا، اب ایسا کرو اس کی صفائی بھی کر دو، اس کو صاف ستھرا بھی کر دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں قسمیں اٹھاتا ہوں، بلکہ یہ فرمایا کہ مکے کو آپ نے بنایا ہے، تعمیر کیا ہے، سجایا ہے، اب ایسا کرو میرے مومن مسلمان جو آئیں گے اس کا طواف کریں گے، اس کے اندر آ کے نمازیں پڑھیں گے، اور پتہ ہے کہ ادھر جا کے جب بندہ ایک نماز پڑھتا ہے کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مکہ میں جب بندے نے کسی نے نماز پڑھ لی نا 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مدینے میں جو بندہ پہنچ گیا اس نے ایک نماز ادا کی 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابراہیم میرے مومن، میرے بندے جو کعبے کا، جو مکے کا طواف کریں گے ان کے لیے صاف کر دو مکے کو۔ اور ابراہیم آئے، انہوں نے صفائی کر دی، اسماعیل نے صفائی کر دی، صاف ستھرا ہو گیا مکہ۔ لیکن آقا علیہ السلام آئے
آقا کو یہ نہیں فرمایا محبوب آپ کی اور میری دوستی ہے، آپ میرے یار ہیں، آپ میرے دوست ہیں، میں نے آپ کے ساتھ یاری لگا دی، یہ نہیں آپ کو فرمایا کہ محبوب آپ ایسا کریں آپ کی امت آئے گی، آپ ایسا کریں کہ اس کی صفائی کر دیں۔ رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ جس گلی میں جاتے ہیں، جس علاقے میں جاتے ہیں، مکہ کی جس گلی میں جاتے ہیں، آپ کے نالین مبارک، جوتی نہیں کہا، نالین مبارک کے نیچے جو مٹی لگتی ہے، ہم اس کے تلووں کے نیچے جو مٹی لگتی ہے، جب وہ اڑتی ہم قسمیں اٹھاتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، آقا علیہ السلام کے ساتھ مٹی کی نسبت ہو گئی، نسبت ہونے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، محبوب اس مٹی کی نسبت آپ کے ساتھ ہو گئی، میں قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ فرمایا محبوب آپ تو وہاں سے گزر جاتے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مٹی آپ کے تلووں کے نیچے جب لگتی ہے وہ اٹھتی ہے، کیسے اٹھتی ہے، میں ناز کرتا رہتا ہوں۔ محبوب کے پاؤں کے نیچے، تلووں کے نیچے مٹی لگ جائے، رب تعالیٰ قسمیں اٹھائے۔ آج کا جو مسلمان ہے وہ کہتا ہے محبوب میری جیسے ہیں، محبوب ہم جیسے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، پڑھے لکھے دوست اب آپ بھی بیٹھے ہیں، تورات کس نے بھیجی؟ رب تعالیٰ نے بھیجی ہے نا تورات، رب تعالیٰ کا کلام ہے، کلام کون کر رہا ہے؟ رب تعالیٰ کلام کر رہا ہے، بھیجنے والا کون ہے؟ رب تعالیٰ بھیجنے والا ہے۔ زبور کس نے بھیجی؟ زبور بھی رب تعالیٰ نے بھیجی۔ انجیل کس نے بھیجی؟ انجیل بھی رب تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ رب تعالیٰ نے تورات بھی بھیجی، زبور بھی بھیجی، انجیل بھی بھیجی۔ رب تعالیٰ نے ان کی جو نسبت ہے فرمایا کہ وہ عام نبیوں کے ساتھ، دوسرے نبیوں کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ جب قرآن کی باری آئی، رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ بھی عرفہ اور اعلیٰ ہیں، میں نے قرآن جو بھیجا اس کی نسبت آپ کے ساتھ ہو گئی، آپ بھی عرفہ و اعلیٰ، اور آپ کے اوپر جو آنے والا قرآن ہے وہ بھی عرفہ و اعلیٰ ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کی نسبت جو ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی، قرآن کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی۔ رب تعالیٰ تورات کو بھی عرفہ اور اعلیٰ کہہ سکتے تھے، نہیں کہا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آخری محبوب آیا، جتنی بھی پہلے کتابیں آئی تھی وہ بند ہو گئی، اب ان کی تلاوت نہیں کرنی، تلاوت کرنی ہے تو قرآن کی کرنی ہے۔ کیوں؟ میرا محبوب بھی اعلیٰ ہے، اور بلکہ مکے کے لوگوں نے، مکے کے تاجر جو لوگ تھے، ذمہ دار لوگ تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ نہ جھگڑا کیا۔ آقا علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں ایسا کریں، قرآن میں جو سخت الفاظ ہیں، طلاق کے مسائل ہیں اور سود کے متعلق جو مسائل ہیں، باقی بھی جتنے مسائل ہیں، یہ سخت لفظ ہیں، سخت یہ چیزیں ہیں، آپ ایسا کریں ان کو جو ہیں اپنا تبدیل کر دیں۔ رب تعالیٰ کے ساتھ آپ کی دعا سلام ہے، دوستی ہے، رب تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ ایسا کریں اگر رشتہ لینا ہو تو ہم مکے کے سردار ہیں، اگر کسی کے ہاں آپ نے شادی کرنی ہو، کسی کی بیٹی آپ کو پسند ہو، ہم آپ کو بیٹی دینا چاہتے ہیں، آپ ایسا کریں اس میں سخت جو الفاظ ہیں وہ یا تو نکال دیں یا رب تعالیٰ کو کہیں، رب تعالیٰ وہ اپنے پاس رکھ لے، اس کی جگہ کوئی اور الفاظ آ جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام ابھی ان کی باتیں سن رہے تھے اور وڈیرے آئے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ واقعی نبی بن کے آئے ہیں، آپ ایسا کریں اگر مکے کی سرداری لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، لیکن ایسا کریں یہ جو قرآن ہے نا، یہ اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہے سخت ہیں، آپ ایسا کریں پورا قرآن بھی تبدیل کروا دیں۔ ابھی آقا علیہ السلام ان کی باتیں سن رہے تھے،
لوگ کہہ رہے تھے ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں، ہم آپ کو اتنا پیسہ دیتے ہیں، ہم آپ کو اتنا سونا دیتے ہیں۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی، رب تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا پیارا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو فرما دو، اے محبوب ان لوگوں کو کہہ دو کہ اے لوگوں سنو، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پاس تورات تھی وہ بھی میں نے بھیج دی، میرے پاس زبور تھی میں نے وہ بھی بھیج دی، انجیل تھی وہ بھی میں نے بھیج دی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سب سے بہتر جو یہ خزانہ تھا، یہ قرآن مجید میرے پاس بہتر خزانہ تھا، میں نے آقا علیہ السلام کے اوپر لوٹا دیا۔ اب اس کے بعد میرے پاس کوئی ایسا خزانہ موجود نہیں ہے، اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال قرآن جو ہے، قرآن کی نسبت آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو قرآن عرف اور اعلیٰ ہو گیا، اور رب تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے محبوب یہ جو عورتیں ہیں، عام عورتیں بھی ہیں دوسری عورتیں بھی ہیں، جس عورت کا آپ کے ساتھ عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا، وہ عرفہ اور اعلیٰ ہو گئی۔ جس کا عقد آپ کے ساتھ ہو گیا اس کا مقام اور عورتوں کے برابر نہیں ہے۔ عورتیں تمہاری بھی ہیں، ہماری بھی ہیں، سب دوستوں کی بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ جو ہماری گھر والی ہے یہ اعلیٰ ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے محبوب لوگوں کو فرما دو، لوگوں کو کہہ دو، اے محبوب یہ جو لوگ ہیں آپ کی عورتوں کو عام عورتوں جیسا نہ سمجھیں، یہ جو عورتیں ہیں آپ کے ہاں جو پیدا ہو گئی، جو آپ کی بیٹیاں ہیں، جو آپ کی بیویاں ہیں، وہ عام عورتیں نہیں ہیں، وہ خاص ہیں۔ دیکھو آل آپ کی بھی ہے، ہماری بھی ہے، میری بھی ہے، سب کی آل ہے۔ آل کہتے کسے ہیں؟ آل اسے کہتے ہیں یعنی جو گھر والے ہوتے ہیں اس کو آل کہتے ہیں۔ ہم ان کی نسبت جو ہے عرف و اعلیٰ نہیں کہہ سکتے، کیوں کہ ہمارے گھر والے، ہمارے جو بیویاں بچے جو ہیں یہ عام ہیں، یہ خاص نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا حضور کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو گئی وہ عام نہیں رہی بلکہ وہ خاص ہو گئی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب لوگوں کو بتا دو آپ کی جو بیویاں ہیں وہ بھی خاص ہیں، آپ کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی خاص ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آج کا جو میرا موضوع ہے، اصل ابتدا جو میں نے کی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی میں نے شان بیان کرنی ہے۔ اینڈ میں اگر ٹائم بچ گیا تو انشاءاللہ والدین کے متعلق یا موت کے متعلق کچھ گفتگو کروں گا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ کے گھر والے عام نہیں ہیں، آپ کے ساتھ جس عورت کا عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا، وہ خاص ہو گئی، باقی بھی عورتیں ہیں وہ خاص نہیں ہیں، باقی لوگوں کی جو بیویاں ہیں بچے ہیں وہ خاص نہیں ہیں۔ محبوب آپ کے جو بچے ہیں امام حسن امام حسین یہ ہو گئے آپ کی آل، یہ عام نہیں ہے بلکہ یہ خاص ہو گئے۔ قرآن بھی خاص ہو گیا اور آپ کی آل بھی خاص ہوگی، آپ کی بیویاں اور آپ کے بچے وہ بھی خاص ہو گئے۔ اور یہاں تک نہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا جو چیز جس چیز کی نسبت آپ کے ساتھ ہو گئی وہ خاص ہوگی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، کیا فرمایا؟ سب بولے کنتم خیر امت، اے محبوب یہ جو آپ کی امت ہے یہ بھی خاص ہے، عام نہیں ہے۔ آپ کے متعلق میرے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے محبوب لوگوں کو بتا دو یہ جو آپ کی امت ہے یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہو گئی۔ کیا وجہ؟ ہم خوبصورت ہیں،
ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے، کیا ہم جاگیردار ہیں؟ ہمارے پاس مال زیادہ ہے یا ہمارے پاس زمینیں زیادہ ہیں؟ ہم اس وجہ سے خاص ہو گئے؟ نہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے محبوب تیری جو امت ہے یہ خاص ہو گئی۔ امت تو پہلے بھی گزری ہے، آدم کی بھی امت گزری، آدم کے اولاد ہے، باقی بھی نبی آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، یوسف آئے، جتنے بھی نبی آئے، عیسیٰ آئے، جتنے بھی نبی آئے، سب نبیوں کی امت تو گزر گئی ہے۔ رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب کنتم خیر امت، وجہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کی نسبت آپ کے ساتھ ہو گئی، یہ خاص ہو گئی، یہ عام نہیں ہے۔ آپ کی جو امت ہے ان کی نسبت جو ہے آپ کے ساتھ ہو گئی، یہ عام نہیں رہے بلکہ یہ خاص ہو گئے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم خوبصورت نہیں ہیں، خوبصورت نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا مال جائیداد نہیں ہے جس وجہ سے ہمیں خاص کہا، اس وجہ سے ہمیں خاص نہیں کہا کہ ہم خوبصورت ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہم پڑھے لکھے زیادہ ہیں۔ کیا ہم پڑھے لکھے زیادہ ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہمیں انگلش آتی ہے، اردو آتی ہے، فارسی آتی ہے، یا سریکی پنجابی آتی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کیا آتا ہے؟ باقی جو لوگ تھے ان کو عربی آتے، ہمیں تو عربی پڑھنی نہیں آتی، کیا ہم اس وجہ سے خاص ہیں؟ نہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا ان کی نسبت جو ہے آپ کے ساتھ ہوگی، اس وجہ سے یہ خاص ہوگی۔ کیا ہم نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں؟ پہلے لوگ جو تھے وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ کیا ہم روزے زیادہ رکھتے ہیں؟ اس وجہ سے ہمیں خاص کہا۔ ہم جو ہے حج کرتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، اس وجہ سے رب تعالیٰ نے خاص کہا، یہ وجہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے اس وجہ سے خاص کہا محبوب یہ آپ کی امت ہے نا، ان کی نسبت آپ کے ساتھ ہوگی، نسبت کی وجہ سے میں نے خاص کہہ دیا کنتم خیر امت۔ اب یہ دیکھیں ہم خاص تو بن گئے، خاصوں والے ہمارے اندر کام ہے نہیں ہے؟ کام ہمارے اندر خاصوں والے کوئی کام ہی نہیں ہے، خاص تو ہم بن گئے، خود خدا نے کہہ دیا، خود قرآن نے کہہ دیا، قرآن کا فیصلہ ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ خاص ہے، عام نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن نے خود فرما دیا کنتم خیر امت۔ لوگوں سے ہم نے نہیں پوچھا، لوگ ہمیں خاص نہیں کہتے، ہمیں خاص کون کہہ رہا ہے؟ ہم نے پوچھا قرآن سے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اے لوگوں تمہاری جو نسبت ہے عام چیز کے ساتھ نہیں ہوئی، عام نبی کے ساتھ نہیں ہوئی، باقی بھی نبی گزرے ہیں، باقی نبیوں کے ساتھ تمہاری نسبت نہیں ہوئی، تمہاری نسبت ہو گئی ہے کملی والے کے ساتھ، کملی والے کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے وہ عام نہیں رہتا، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ قرآن نے فرما دیا، قرآن کا فیصلہ۔ اب ہم خود اپنے اندر دیکھیں کیا ہمارے اندر خاصوں والے کام ہیں؟ ہمارا جب بندہ کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے ہم کوشش کرتے ہیں 3 دن 2 دن 3 دن جو ہے یہ 70 بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، رو لیا دھو لیا، اس کے بعد اپنے اوپر ہم نے کبھی نگاہ نہیں ڈالی، اپنے نفس کے اوپر ہم نے تزکیہ نفس نہیں کیا، ہم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کس کا حق کھایا ہے۔ بھائی ہیں تو بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہے، ایک دوسرے کا مال کھا رہے ہیں، بہنوں کے ساتھ بھائیوں کی لڑائی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بہن کے پاس اگر زمین ہو نا تو کہتے ہیں اگر ہمیں زمین نہیں دیتی نا، 1 کلا یا 2 ایکڑ زمین ہو تو کہتے ہیں بھائی کہتے ہیں زمین یہ ہمیں نہ دینا، ہم اس کے ساتھ بولیں گے نہیں، رشتہ نہیں کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے، بس برادری بھی ختم، یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ میرے دوستو کیا وہ ہمارے باپ کی بیٹی نہیں ہوتی؟ اگر ہم اس کی زمین لے کے کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، دیکھو تو صحیح ہمارے کتنے رشتہ دار، ہمارے کتنے وڈیرے قبروں میں پہنچ گئے، کوئی بندہ زمین ساتھ لے کے گیا ہے؟ کسی نے اپنے پاس پیسے رکھے قبر میں؟ کوئی بندہ سونا اگر بہن کا کھا گیا، بیٹی کا کھا گیا، ساتھ کوئی بندہ لے کے گیا ہے؟ بس کہتے ہیں جتنا بھی مال بن جائے جمع ہو جائے، بس ہماری اولاد کے لیے جمع ہو جائے،
اولاد کیسی ہوتی ہے؟ اولاد وہ ہوتی ہے، اولاد والدین فوت ہو جائیں بس کچھ عرصہ رہا، اس کے بعد ختم بھی نہیں دلواتے، قبر پہ بھی نہیں جاتے، جاتے ہیں تو سال کے بعد محرم کے اوپر قبرستان جاتے ہیں۔ آج ہمارا یہ طریقہ کار بن گیا ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا جس اولاد کے لیے ہم نے قسمیں اٹھائی تھی، جس اولاد کے لیے ہم نے سب کا حق مارا تھا، بیٹیوں کا حق کھایا، بہنوں کا حق کھایا، ہماری اولاد کا حق تو یہ بنتا تھا۔ ہماری اولاد ہمیں ہر وقت یاد کرتی رہتی، قبر کے اوپر جاتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسند امام اعظم میں بھی موجود ہے یہ روایت، کہ جو بندہ اپنے بیٹے کو قرآن پاک ناظرہ پڑھا دیتا ہے، جس کا بیٹا قرآن پاک ناظرہ پڑھ جاتا ہے، حافظ کی بات نہیں ہو رہی، جو بندہ ناظرہ پڑھ جاتا ہے، جس کا بیٹا، اس کے والد اس کی والدہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی توجہ کی ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم تو اپنی اولادوں کو سکول کی طرف بھیج دیتے ہیں، مولوی کی طرف نہیں بھیجتے۔ مولوی کے پاس اگر بھیجتے بھی ہیں تو 10-15 منٹ 20 منٹ بھیجتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب ایسا کرو جلدی جلدی سبق اس کو پڑھا دو، کہیں ایسا نہ ہو جائے اس کی وین لیٹ نہ ہو جائے۔ جب مولوی کے پاس بچہ آتا ہے نا، اس کا منہ بھی نہیں دھلا ہوتا، اس کے کپڑے بھی صاف نہیں ہوتے۔ جب سکول میں جاتا ہے، بین والا وہ بھی آیا، وہ بھی انتظار کر رہا ہے، اور والدہ بھی اور والد بھی بچوں کو کہہ رہے ہیں یار اچھے کپڑے پہنو، اچھی وردی پہنو، سکول میں کہیں ایسا نہ ہو جائے ہماری ناک نہ کٹ جائے۔ سکول میں اچھے کپڑے پہن کے جانا، اور رات دن بچہ بھی محنت کر رہا ہے، والدین بھی توجہ کر رہے ہیں۔ جب قرآن پاک پڑھنے بچہ جاتا ہے، نہ کبھی مولوی سے ہم نے پوچھا ہے کہ مولوی صاحب ہمیں بتائیں تو صحیح ہمارا بیٹا کیسے پڑھ رہا ہے، کبھی ہم نے پوچھا ہے؟ نہیں پوچھتے۔ وجہ کیا ہے؟ دین مفت میں جو مل گیا ہے، دین کی قدر نہیں ہے۔ پہلے والے صحابہ سے پوچھیں، ایک آیات کی ضرورت پڑ جاتی، ایک حدیث کی ضرورت پڑ جاتی تو وہ ان کو سال لگ جاتے، ایک سال لگ جاتا۔ ایک اپنا صحابی کے متعلق میں نے پڑھا، غالباً یہ بھی مسند امام اعظم میں موجود ہے، میں نے پڑھا کہ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے خود سنا تھا ایک حدیث کے متعلق، کہ ان کے ذہن سے وہ حدیث نکل گئی۔ اس کے بعد کیا تھا کہ وہ حدیث تو ذہن سے نکل گئی، پھر جو ہے انہوں نے ایک گھوڑا خریدا، پھر اس کے بعد کچھ زادرہ جمع کیا، پیسے جمع کیے، پھر اس کے بعد 1 سال سفر کیا، سفر کرنے کے بعد ایک حدیث جا کے ایک حدیث لے ان سے جا کے لی، دوسرے صحابی کے پاس تھی، کہنے لگی کہ میں نے حضور سے سنا تھا، تھوڑے سے لفظ چینج تھے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں انہوں نے اتنی محنت کی، کیا ہم تھوڑی سی محنت نہیں کر سکتے؟ مولوی صاحب کے پاس اپنے بچے کو بھی نہیں بٹھا سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں آپ کو بیان فرما رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئی ہے، یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہو گئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا نکاح جو ہے حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو ہے وہ فوت ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے فرمایا پیارا عثمان وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، جو آپ کی بیٹی تھی وہ فوت ہو گئی، میرا خیال کرتی تھی، مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی،
مجھے کھانا پکا کے دیتی تھی، میرے گھر کا خیال کرتی تھی، لیکن آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے، وہ چلی گئی ہے، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پیارا عثمان رو نہیں، میرے پاس ایک اور بیٹی ہے، اس کا بھی عقد میں آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، کچھ دن ہوئے، کچھ دن گزرے، آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا۔ دوسری بیٹی بھی کچھ عرصہ رہی، اس کے بعد وہ بھی فوت ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام آئے، آ کے فرمایا پیارا عثمان وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جو ساتھی تھا وہ فوت ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، میرا گھر تباہ و برباد ہو گیا ہے، میرا اب خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ذوالنورین، اے پیارا عثمان، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو یہ کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے ایک فوت ہو جاتی، دوسری کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا۔ پیارا عثمان اب میرے پاس بیٹیاں نہیں بچی، بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے میں تیرے عقد میں پیش کر دیتا۔ پیارا عثمان اب میں آپ کو کیسے چپ کراؤں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دو نوروں والی جو نسبت ہے یہ کیسے ملی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جو دو نور تھے، دو بیٹیاں تھی، حضرت عثمان کے گھر پہنچ گئی، اس وجہ سے یہ نسبت ملی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو آقا علیہ السلام نے دو نوروں والا نام لکھ دیا، رکھ دیا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ پیارے عثمان کا نام جو ہے دو نوروں والا زمین کے اوپر نہیں ہے، بلکہ آسمانوں کے اوپر جو رب تعالیٰ کے فرشتے ہیں وہ بھی ذوالنورین کہتے ہیں، وہ بھی دو نوروں والے کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ السلام ایک مرتبہ گھر میں چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام کی پنڈلی مبارک کے اوپر کپڑا ہٹا ہوا تھا، کپڑا نہیں تھا، آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے دروازے کے اوپر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ باہر سے جواب ملتا ہے پیارا ابو بکر آئے، آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آقا علیہ السلام جیسے لیٹے ہوئے تھے ویسے لیٹے رہ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا پیارا ابو بکر آیا ہے، ایسا کرو دروازہ کھول دو۔ ابو بکر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد دروازہ کھول دیا گیا، حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے آ کے باتیں کرنا شروع کر دی، کچھ دیر انہوں نے گفتگو کی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اس کے بعد وہ بھی چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، آقا علیہ السلام جیسے پہلے لیٹے ہوئے تھے ویسے لیٹے رہ گئے، اٹھے نہیں ہیں، اپنے جسم مبارک کو جنبش نہیں دی، تکلیف نہیں دی، ہلایا نہیں ہے، آقا علیہ السلام ویسے لیٹے رہ گئے۔ حضرت ابو بکر واپس چلے گئے، تھوڑی دیر گزرتی گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے دروازے کے اوپر دستک دی۔ جب دروازے کے اوپر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ باہر سے جواب ملتا ہے آپ کے عمر آئے، آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو دروازے کو کھول دو، دیر نہ کرو، میرا عمر آئے، میرا عمر میرے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آقا علیہ السلام جیسے لیٹے ہوئے تھے ویسے ہی لیٹے رہ گئے، لیٹ کے گفتگو کرتے رہے، لیٹ کے باتیں کرتے رہے، لیٹ کے جو ہے آقا علیہ السلام راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس جاتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ گئے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، انہوں نے دروازے کے اوپر دستک
دستک دی. جب دروازے کے اوپر دستک دی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے دروازے کے اوپر؟ باہر سے جواب آتا ہے آپ کا عثمان آیا ہے، آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب لیٹے ہوئے تھے فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ کی پنجری مبارک تھوڑی سی نظر آ رہی تھی. آپ نے فوراً کپڑا اس کے اوپر ڈالا اور سکون سے بیٹھ گئے. اس کے بعد فرمایا ایسا کرو میرے عثمان کو زیادہ دیر نہ لگ جائے، دروازہ کھول دو. جب دروازہ کھول دیا گیا حضرت عثمان غنی آئے، اندر آ کے بیٹھ گئے. راز و نیاز کی باتیں چلنے لگی، گفتگو ہونے لگی. گفتگو کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی واپس تشریف لے گئے. اس کے بعد حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ سارا کا سارا منظر گھر سے اندر سے دیکھ رہی تھی. جب عثمان واپس جاتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی، آپ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ کیا گئے میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں. کیا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، مجھے یہ تو بتائیں میرے ابا جان بھی آئے ہیں، انہوں نے بھی راز و نیاز کی باتیں کی، گفتگو کی، آپ جیسے لیٹے ہوئے تھے ویسے لیٹے رہ گئے، میں اندر سے یہ منظر دیکھ رہی ہوں. وہ بھی چلے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، وہ بھی باتیں کر کے گفتگو کر کے وہ بھی چلے گئے. جب عثمان غنی آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو میں نے آپ کو خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، آپ لیٹے ہوئے تھے اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کہ اے عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے رب تعالیٰ کی مخلوق رب تعالیٰ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے متعلق فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پیارے صحابہ میرا عثمان وہ عثمان ہے جب کپڑا بھی باندھنا ہوتا نا تہ بند بھی باندھنا ہوتا 3 کمروں میں داخل ہو جاتے، ایک میں نہیں دوسرے میں نہیں تیسرے کمرے میں جا کے کپڑے تبدیل کرتے. آج کا کوئی اتنا یعنی مومن ہے بندہ؟ آج تو کپڑے سامنے کے سامنے اتار رہے، ننگے ہو جاتے ہیں، اتنا حیا نہیں کرتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پیارے صحابہ اے عائشہ سن لے جس سے رب تعالیٰ کی نوری مخلوق نوری فرشتے جو ہیں وہ حیا کرتے ہیں، میں نہ حیا کروں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحومہ مغفورہ کی بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا